أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو اچانک وہ 2 گروہ بن گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے. صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا تمہارا شگون تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں. انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال اس طرح چلی کہ ان کو پتہ بھی نہ لگ سکا. اب دیکھو کہ ان کی چال بازی کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. چنانچہ وہ رہے ان کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہوئے ہیں. یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان سب کو ہم نے بچا لیا. سورہ نمل کی آیت نمبر 45 سے 53 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے سورہ اعراف، سورہ ہود اور اس سے پہلے جو سورت گزری ہے سورہ شعراء، اس کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے جہاں اور جس وقت جو ضرورت مناسب سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ آیتوں کو نازل فرماتے رہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا یہاں تذکرہ کیا ہے. 45 سے لے کر کے 53 نمبر تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم اور اس کے نافرمان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے. آپ کو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی قومیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہیں ان تمام قوموں میں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے امتیازی مقام عطا کیا تھا. یہ دونوں قومیں طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، مال و دولت اور حکومت اور اقتدار کے اعتبار سے دنیا کے اندر ایک نمایاں مقام رکھتی تھی اور ان کو اپنی قوت پر اتنا گھمنڈ تھا، اتنا ناز تھا، اتنا فخر اور اتنا غرور تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں وقالوا من اشد منا قوة، کہ ہم سے زیادہ دنیا میں کوئی قوت والا طاقت والا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. یہاں پر جو آیات پڑھی گئی ہے
یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ساتھ کچھ نئی باتیں جو ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہیں، اس سے پہلے وہ باتیں بیان نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کی نبوت کے دعوے کے بعد ان کی قوم میں دو طبقے بن گئے، دو جماعتیں بن گئی، ایک ماننے والوں کی جماعت اور ایک نافرمان کی جماعت۔ ماننے والوں کی جماعت کو یہ نہ ماننے والے لوگ کہتے تھے کہ تم لوگ برے لوگ ہو، تم منحوس لوگ ہو، تمہاری نحوست کی وجہ سے قوم میں اختلاف اور انتشار پیدا ہو گیا، گھر گھر میں جھگڑا ہونے لگا، گھر گھر میں اختلاف اور انتشار پیدا ہونے لگا، تم لوگ منحوس لوگ ہو۔ ایمان والوں کو لوگ منحوس کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تم لوگوں سے برا شغل لیا ہے، یعنی تم لوگ جو منحوس ہو، جیسا ہندوؤں کے اندر یہ جو ہے رسم ہے کہ بہت ساری چیزوں سے وہ لوگ بری فال نکالتے ہیں اور اس کو جو ہے سمجھتے کہ اس کے اندر نحوست ہے، تو یہ لوگ بھی کہتے تھے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو کہ تم لوگ انتشار پیدا کرنے کی ذمہ دار ہو۔ تو دو طبقے ہو گئے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، تم ہی لوگ برے لوگ ہو، ایمان والوں کو تم برا کیوں کہتے ہو؟ برائی کے ذمہ دار تو تم لوگ ہو۔ اور اس جماعت میں 9 فسادی لوگ تھے، جس کو آج کی زبان میں گنڈے لوگ، 9 گنڈے لوگ اور بدماش قسم کے لوگ تھے، جن کے ساتھ ساتھ بہت بڑی جماعت تھی، یعنی 9 لوگ تو اصل میں سرغنہ تھے اور بڑے بڑے گنڈے قسم کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ تھے۔ یہ وہی 9 لوگ تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ہمیں دکھائیے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پہاڑ سے اونٹنی نکلی اور اس اونٹنی نے نکلتے ہی بچہ جن دیا۔ اب ان 9 لوگوں نے، یہ جو شریر قسم کے لوگ تھے، اپنے لوگوں کو بٹھا کر کے مشورہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ان بدماشوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ان لوگوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی کی ہلاکت کی خبر سنی تو آپ نے فرمایا کہ 3 دنوں میں تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پیشین گوئی کی کہ اب تمہارے اوپر 3 دنوں میں عذاب آنے والا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ 3 دنوں کے عذاب کی جو خبر دی گئی ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب آ جائے، مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے ہم لوگ۔ چنانچہ ان 9 آدمیوں نے مشورہ کیا اور ہو بہو یہی کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفار مکہ نے بھی کیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دار الندوہ میں قتل کرنے کا پلان بنایا، اسکیم بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ان لوگوں نے پلان بنایا، اور پلان بنانے کا اس کو عملی جامہ پہنانے ہی والے تھے کہ اس کے اندر جو لکھا گیا ہے کہ ان 9 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہلاک اور برباد کیا، اس کی سازش کے بارے میں بعض روایتوں میں ہے کہ جب یہ لوگ برا ارادہ لے کر چلے کہ ایک چٹان ان پر آ گری۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک مسجد بنائی تھی، وہ مسجد ایک پہاڑ کے اوپر تھی، اس مسجد میں حضرت صالح علیہ السلام آ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان کم بختوں نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام جب اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں اور عبادت کرنے کے لیے آئیں تو ان کو راستے میں ہی قتل کر دیا جائے، لیکن ان لوگوں نے اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا تھا، نکلے تھے کہ اسی پہاڑ پر سے پتھر کی چٹان گری اور وہ چٹان ان 9 کے اوپر گر گئی اور وہ تمام کے تمام لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اور دوسری جو ہے روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ بعض روایتوں میں جب وہ مسلح ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پہنچے تو فرشتوں نے ان کا محاصرہ کر لیا،
اور انہی کے ہاتھوں وہ مارے گئے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ابھی وہ اپنی سازش پر عملی جامہ نہیں پہنا چکے تھے کہ پوری قوم پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. اور وہ عذاب کیا تھا؟ چیخ ماری گئی، نہایت ہی خطرناک چیخ. حضرت جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری اور زلزلہ آیا. کئی قسم کے عذاب کا ذکر کیا گیا. ایک عذاب تو یہ ذکر کیا گیا اس کے اوپر چیخ ماری گئی، اور ایک عذاب کا ذکر یہ کیا گیا کہ اس کے اوپر زلزلہ آیا، نہایت ہی خطرناک زلزلہ آیا. اور اس زلزلے کے اندر یہ تمام کے تمام کافر لوگ، مشرک لوگ جو سازشوں میں شریک تھے اور حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ قتل کرے اور قتل کے اندر کامیاب ہو. ایک روایت کے مطابق اس کے اوپر پتھر کی چٹان گرا دی، دوسری روایت کے مطابق فرشتوں نے اس کو ہلاک کر دیا، تیسری روایت کے مطابق وہ لوگ نکل کر کے عملی جامہ پہنانے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب کو نازل کر دیا. تو اس طریقے سے پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. اور آخری آیت جو پڑھی گئی 53 نمبر کی آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو اور تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. نہ ماننے والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کیا، اور ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. اور اللہ تعالیٰ کا یہی ہمیشہ دستور رہا ہے، نہ ماننے والوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے اور ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے. یہاں پر ایک بات کہہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. یہ واقعہ جو پیش آیا یہ مدینے کے قریب، مدائن صالح، مدینے کے قریب جو بستی تھی، اس مدینے کے قریب اس بستی کے اندر عذاب آیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے مشرکین اور کفار ان علاقوں کا دورہ کرتے تھے، اور قوم صالح کی جو قوم تھی اس کے بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی مکانیں اور بڑی بڑی زمینیں اور بڑے بڑے قلعے جو انہوں نے بنا رکھے تھے، ان قلعوں اور محلات کے کھنڈرات مکہ کے مشرکین بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی نظروں سے اس کو دیکھتے ہو، تم نے ان کے کھنڈرات کو، ان کے مکانات کو، ان کی تباہی اور بربادی کے آثار اور علامات کو تم دیکھتے ہو. اس کے باوجود بھی تم باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. مکہ کے لوگوں کو یہ واقعہ بیان کر کے ان کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو یاد دہانی کرا رہے اور اس کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو قوم صالح کتنی طاقتور قوم تھی، قوت کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے، اقتدار اور حکومت کے اعتبار سے کیسی زبردست قوم تھی. لیکن جب اس نے نبی کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک برباد کر دیا. لیکن اس کے آثار، اس کی نشانیاں، اس کے کھنڈرات کو باقی اس لیے رکھا ہے کہ تم اس کو دیکھو اور عبرت کی نظروں سے دیکھو، اور عبرت کی نظروں سے دیکھ کر کے تم بھی نصیحت حاصل کرو، تم بھی ایمان قبول کرو، ورنہ تمہارا بھی انجام یہی ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.